اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام و توقیر معزز ناظرین و سامعین، آج ہمارا پہلا ابتدائی تعارفی درس قرآن ہے۔ راہ نجات کے عنوان سے کے ٹی وی نیٹ ورک کے چینل سے قرآن فہمی کا یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آج کے اس درس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کتاب اللہ کی بنیادی خصوصیات کون کون سی ہے۔ یاد رکھیے کہ خصوصیات سے مراد یہ ہے کہ ایسی باتیں جو صرف قرآن حکیم کا ہی خاصہ ہے، اور یہ چیزیں دنیا کی کسی اور کتاب کے نصیب میں نہیں ہیں۔ بطور تمہید ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ پوری دنیا کے ارباب علم و دانش کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خصوصاً آج امت مسلمہ کی تباہی، بربادی، زوال اور پریشانی کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے کتاب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا ہے۔ تو یقیناً آج مسلمانوں کو عروج، کامیابی، کامرانی اور عزت اسی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے جب من حیث المجموع اجتماعی انداز میں کتاب اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے۔ اور یہ بات ہر باشعور انسان سمجھتا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کے قیام کا بنیادی اور اساسی مقصد یہی تھا کہ ایک ایسا خطہ مسلمانوں کو مل جائے جس میں وہ قرآن و سنت کی اساس پہ سیاسی، معاشی اور سماجی نظام تشکیل دے سکے۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ 72 سال گزرنے کے باوجود عام لوگ تو ایک طرف رہے، عوام تو ایک طرف رہی، جو اہل علم ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی قرآن حکیم کے حقیقی فہم اور حقیقی شعور سے محروم ہیں۔ تو جب تک ہم قرآن حکیم کے حقیقی فہم، حقیقی شعور سے شناسہ نہیں ہوتے تو ہماری یہ محرومیاں دور نہیں ہو سکتی۔ تو معزز سامعین و حاضرین، تو آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے قرآن حکیم کی بنیادی خصوصیات پہ۔ یوں تو قرآن حکیم کی خصوصیات اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا،
لیکن چند ایک خصوصیات آج کے درس میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے یا کسی اور مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، اور یہ کلام ہر طرح کے انسانی علم و تخیل سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اور قرآن حکیم کے نازل اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، رب العالمین کی ذات ہے، اور اس کے ناقل روح الامین جبریل علیہ السلام ہیں، اور اس کتاب کے حامل، حافظ اور شارح سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کتاب اللہ کی اس خصوصیت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے لے کر 195 تک بڑے ہی خوبصورت، حسین و جمیل، فصیح و بلیغ الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، اس کے نازل اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو نشو و نما دینے والا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور اس کتاب کو، اس قرآن کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو روح الامین لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کا شمار بھی منذرین یعنی ڈرانے والوں میں ہو جائے، بلسان عربی مبین، اور آپ کے قلب اطہر پر صاف عربی زبان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کلام کو نازل کیا ہے۔ تو سب سے پہلی اساسی اور بنیادی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، کلام الہی ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت کتاب اللہ کا خلود و دوام ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، اس کی دوسری خصوصیت اس کتاب کا خلود و دوام ہے، یہ کسی خاص قوم یا نسل یا زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یہ آخری کتاب ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور ہمیشہ کے لیے وہ قائم و دائم ہے، اور روشنی کا عظیم الشان مینارہ ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ عزیزان من، 14 صدیاں اس پر گزر جانے کے بعد بھی آج تک یہ کتاب اسی طرح تر و تازہ اور جدید ہے
جس طرح اپنے نزول کے ابتدا میں تھی اسی طرح محفوظ، اسی طرح مقبول، اسی طرح ہاتھوں ہاتھ لیے جانے والی، جب بھی ہم قرآن حکیم کی تلاوت کریں تو ہمیں اس احساس اور شعور کو کہ یہ کتاب یہ اسی طرح محفوظ ہے، مقبول ہے، جس طرح ابتدائی زمانے میں تھی، اپنے نزول کے ابتدائی زمانے میں، آج بھی اسی طرح ہے، اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں میں جگہ دینی چاہیے۔ اور قرآن حکیم کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، قرآن حکیم کے الفاظ کے درست معانی، مطالب اور مفاہیم بھی محفوظ ہیں۔ اس قرآن حکیم کی کسی بھی شے میں ذرہ برابر بھی تغیر اور تبدل نہیں ہوا ہے۔ یہ کتاب ہمیشہ رہے گی، کبھی بھی اس پہ زوال نہیں آئے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو دوسری اس کی خصوصیت خلود اور دوام ہے، اور تیسری اس کی بنیادی، اساسی اور بڑی خصوصیت اس کی ہماگیریت ہے، عالمگیریت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کل انسانیت کی کتاب ہے۔ یہ جو صحیفہ وحی ہے، اس کے حقوق کسی خاص قوم کے حق میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ یہ کل انسانیت کی کتاب ہے۔ تو برادران من، یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن حکیم کا موضوع ہی انسان ہے، انسانی سماج ہے، انسانی سوسائٹی ہے، المجتمع الانسانی۔ جیسے ہر کتاب کا، ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے، مثلاً آپ طب کی کتابوں کو لیجئے، جو میڈیکل کی کتابیں ہیں، ان کا موضوع انسانی بدن ہے، تو کتاب اللہ کا موضوع وہ انسان ہے، انسانی سوسائٹی ہے، انسانی سماج ہے، اور قیامت تک آنے والے انسان ہیں۔ یعنی قرآن حکیم میں اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ یہ جو انسان ہے، اس کی نشو و نما کیسے ہوگی، اس کی تعمیر اور ترقی کیسے ہوگی، اس کا ارتقاء کیسے ہوگا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ خالق ارض و سما کا فرمان عالی شان ہے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے تذکرے ہیں۔ تو عزیزان من، تو قرآن حکیم کا موضوع کل انسانیت ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ اسی بات کو شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمان تیرا ہے یا میرا۔ تو اس کرۂ ارضی پہ بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، تو قرآن حکیم ان سب انسانوں کی کتاب ہے۔ کتاب اللہ کے ایک مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد عالی شان ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ اے نسل انسانی، اے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں، یاد رکھو کہ یہ جو قرآن حکیم ہے،
یہ دنیا جہاں والوں کے لیے ایک بڑا نصیحت نامہ ہے، یعنی یہ تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اس پہ کسی خاص قوم کی، صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں۔ تو میں اس موقع پہ ایک اور بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا تعارف کروایا تو رب العالمین کی حیثیت سے کروایا، الحمدللہ رب العالمین، کہ جس اللہ کو ہم ماننے والے ہیں وہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے۔ العالمین کا ایک معنی تمام انسانی اقوام ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ اور جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا تو ان خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے کروایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، تمام انسانی اقوام کے لیے رحمت ہیں۔ اور جب قرآن حکیم کا تعارف کروایا تو ان حسین و جمیل خوبصورت لفظوں کے ذریعے سے کروایا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ تمام انسانی اقوام کے لیے نصیحت ہے۔ اور قرآن حکیم کے بارے میں کہا کہ ھدی للناس، کہ یہ کل انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، بصائر للناس، اس قرآن حکیم میں تمام انسانوں کے لیے بصیرت کا، سمجھ بوجھ کا، ہدایت کا سامان موجود ہے۔ تو اس کی تیسری بڑی خصوصیت یہ ہے، اس کی عالمگیریت ہے، اس کی ہماگیریت ہے۔ اور چوتھی اس کی بڑی خصوصیت اس کی جامعیت ہے۔ جامعیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ یہ قرآن حکیم صرف ہماری آخرت کے مسائل کی گتھیاں سلجھانے کی بات کرتا ہو اور ہماری آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہو، نہیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہماری دنیا کی بات بھی کرتی ہے اور آخرت کی بات بھی کرتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی اس کتاب کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ موجودہ دنیا کے مسائل کا بھی یہ جملہ حل پیش کر کے اس دنیا کو بھی یہ حسنہ بناتا ہے، جنت بنا دیتا ہے، اور آخرت کے جو مسائل ہیں ان کو بھی یہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی حسنہ فی الدنیا اور حسنہ فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی یہ ہماری کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے۔ اور اس کی پانچویں بڑی خصوصیت یہ ہے، وہ اس کا اعجاز ہے۔ اعجاز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ایسا کلام ہے کہ یہ تمام مخلوق کو، تمام انسانوں کو اپنے جیسا کلام لانے میں بے بس کر دیتا ہے، اس کا یہ اعجاز ہے۔ یقیناً ارباب علم و دانش جانتے ہیں کہ جس قوم کے اندر یہ قرآن حکیم نازل ہوا، اس قوم کو اپنی زبان دانی پہ، اپنی قادر الکلامی پہ، اپنی فصاحت و بلاغت پہ اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی ہوتا ہے گنگا، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ کلام کرنا تو ہمیں آتا ہے، قادر الکلامی میں پوری دنیا کے اندر کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔
زبان اور بیان کی طاقت سے دوسرے انسانوں کو محروم سمجھتے تھے، اتنا بڑا ناز۔ ایسی قوم نے جب یہ کہا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے یا کسی اور قوت و طاقت کا کلام ہے، تو قرآن حکیم نے انہیں 3 چیلنج کیے ہیں کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ جن لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کلام رحمانی کلام نہیں ہے، کلام اللہ نہیں ہے، کسی اور مخلوق کی کلام ہے، تو اے ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن، جناتی دنیا ہو یا انسانی دنیا ہو، اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا قرآن، اس کلام جیسا کلام لے آئیں، تو فرمایا کہ یہ ساری قوتیں اور طاقتیں بھی جمع ہو جائیں تو اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر سارا کلام ایسا نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں اس جیسی پیش کر دے، صرف 10 صورتیں، اس سے بھی عاجز آگے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ تو عزیزان من، 1400 سال سے یہ چیلنجز پوری دنیا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ گونج رہے ہیں، لیکن آج تک ان چیلنجز کا کوئی قوت اور طاقت جواب نہ دے سکی۔ تو 5ویں اس کی بڑی خصوصیت کتاب اللہ کا اعجاز ہے، یعنی یہ معجزہ ہے، یہ تمام مخلوق کو بے بس کر دیتا ہے اپنے جیسا کلام پیش کرنے کے معاملے میں۔ تو یہ اعجاز کس وجہ سے ہے؟ اس پہ مفسرین نے بڑی تفصیلی بحثیں کی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ قرآن حکیم کا یہ اعجاز اس وجہ سے بھی ہے کہ قرآن حکیم نے انسانیت کی نشو و نما کے لیے، ان کی تعمیر اور ترقی کے لیے، انسانیت کی اٹھان کے لیے جو احکام و قوانین پیش کیے ہیں، جو مستقل اقدار انٹروڈیوس کروائی ہیں، جو سیاسی، معاشی، سماجی، عمرانی نظام دیا ہے، ویسے قوانین، ویسی اقدار، ویسا نظام اللہ کے علاوہ کوئی اور مخلوق، کوئی اور طاقت نہیں دے سکتی۔ یہ تھیں چند ایک قرآن حکیم کی بنیادی خصوصیات جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام، یہ کتاب کتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔